نحمده ونصلي على رسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ابھی ہمارے مرشد اور مرید کی ریلیشن شپ، اس کے ادب آداب اور اس کے میکینکس، اسی پر گفتگو ہوتی آ رہی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس پہ بہت سی نشستیں اسی پر صرف ہو جائیں گی، تو اب غالباً یہ اپنے اختتام کو آ جائے گا۔ گزشتہ سیٹنگ میں میں عرض کر رہا تھا کہ مرید پر لازم ہے کہ اپنے مرشد کے بارے میں کبھی دل میں کوئی خیال نہ لائے برا، اور یہ عقیدہ رکھے کہ وہ انسان ہے اور اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس سے کوئی غلطی ہوتی ہوئی اگر دیکھ لے تو یہ سمجھ لے کہ یہ انسانی لغزش ہے، اور مرشد کو چونکہ اللہ نے علم عطا فرمایا ہے تو اپنی اس غلطی، اس کوتاہی کی کریکشن وہ کر لے گا، اور اس امید کے ساتھ جائے کہ جب نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی تو مرشد اس غلطی سے باز آ گیا ہوگا، لیکن اپنے دل میں اس کے بارے میں کوئی الٹا سیدھا خیال نہ لائے۔ اس طرح آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ مرشد کو ہمیشہ انسان سمجھیے، ماورائے انسان سپر ہیومن اس کو نہ جانیے، کیونکہ جب تک ہم اسے انسان نہیں سمجھیں گے ہم اس سے کسی کوتاہی اور غلطی کی توقع نہیں رکھیں گے۔ ہے تو وہ انسان، جب اس سے کوئی کوتاہی اور غلطی ہوگی تو پھر آپ کو جو صدمہ پہنچے گا وہ شاید اس کی عزت اور احترام میں فرق لے آئے آپ کے دلوں میں۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم جس انسان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، جب تک ہم ہول ہارٹیڈلی اس کا احترام نہیں کریں گے، دل میں اس کے لیے عزت اور احترام نہیں محسوس کریں گے، ہم اس سے کچھ سیکھ نہیں پائیں گے۔ سیکھتے ہم اسی سے ہیں جس کو ہم اپنے آپ سے سپیریئر جانتے ہیں، اور جس کو ہم سپیریئر جانتے ہیں اس کا احترام ضرور کرتے ہیں۔ تو احترام اس راہ میں اسی لیے ادب کو کہتے ہیں پہلا کرینہ ہے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ صاحب مرشد کا ہونا کیوں ضروری ہے، تو شاید اس کا جواب آج آپ کو اسی بات سے مل جائے کہ دنیا میں ماسوائے چند ایک ایکسیپشنز کے جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں ان کے مرشد ضرور ہوئے۔ وہ ایکسیپشنز ہیں جن کے مرشد نہیں تھے، اس کے باوجود وہ ولایت کے انتہائی اعلی مقام پر پہنچے، جیسے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ولایت کے انتہائی بلند مقام پر، لیکن ان کے کوئی مرشد نہیں تھے۔ تو وہ ایکسیپشنز ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور پھر ان کو اپنی رحمت کے صدقے علم بھی عطا کرتا ہے اور شیطان کے مختلف ہتھ کنڈوں سے بچائے بھی رکھتا ہے۔ ورنہ عام طور پر مرشد کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی مرید کی تربیت بھی کرتا ہے، پھر برے بھلے سے اسے روکتا رہتا ہے، راہ دکھاتا رہتا ہے، جہاں انسان کا پاؤں پھسلنے لگتا ہے اسے ٹوک دیتا ہے اور پھر اسے واپس ٹریک پر لے آتا۔ مرید پر یہ لازم ہے کہ جب ایک بار وہ بیعت کر لے اور اس سے توبہ کر لے کہ جو مجھ سے گناہ پہلے ہو گئے وہ تو ہو گئے، اس کے لیے اللہ مجھے معاف فرما دے اور آئندہ کے لیے میں احتیاط کروں گا، تو پھر مرید پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ گناہوں کی طرف نہ جائے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔
کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کی ارادت فسق ہو جائے گی، اور ارادت فسق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کمٹمنٹ کی تھی بیعت کرتے وقت اپنے مرشد سے، آپ نے اپنے الفاظ جو ہیں وہ سویلو بیک کر لیے، اور جو انسان، اور پھر جیسے میں نے بیعت کی تعریف کرتے ہوئے بتایا تھا کہ بیعت لفظ بے سے نکلا ہے، اور بے کا مطلب ہے اپنے آپ کو فروخت کر دینا، تو آپ لفظاً اپنے آپ کو فروخت کرتے ہیں مرشد کے ہاتھوں میں لفظاً کہہ رہا ہوں، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صرف وہ کریں گے جو آپ کو مرشد کہے گا، اور مرشد صرف صحیح کاموں کے لیے حکم دیتا ہے۔ تو یہاں آپ نے مرشد کی احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو اپنے آپ کو کسی کے ہاتھوں فروخت کیا تھا کہ آپ کو ذاتی مرضی نہیں رہ گئی، وہ چیز آپ نے سویلو بیک کر لی ہے۔ تو اس ضمن میں ایک چیز یاد رکھیے کہ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ ہبہ کرنے کے بعد واپس لے لے تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کتے نے قے کرنے کے بعد اسے کھا لیا۔ تو اپنے مرشد کی بتائے ہوئے راستے کی خلاف ورزی کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی حیثیت کیا ہوگی اور اس کے نقصانات کیا ہوں گے۔ اسی طرح جب آپ مرشد کی محفل میں بیٹھیں تو اپنے آپ کوئی چیز نہ بولیے، اپنے خیالات کا اظہار مت کیجیے، بلکہ مرشد کی سنیے۔ اگر مرشد کے سامنے کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، کوئی سوال آ جائے جس پہ وہ غور و فکر کر رہا ہے، لیکن اس کا سوال کا جواب مرید کو آتا ہے، تو مرید پر لازم ہے کہ وہ اظہار خیال نہ کرے، اپنے قابلیت کا اظہار نہ کرے، وہاں یہ سوء ادب ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی وقت مرشد کوئی غلط بات کہہ رہا ہے اور مرید کا علم اس سے زیادہ ہے، مرید کو معلوم ہے کہ میرا مرشد غلط بات کہہ رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کی تردید نہ کرے، بلکہ اس کے غلط جواب کو درست مان کے اس پہ عمل کر لے۔ یہ اس ادب کا تقاضا ہے۔ اس کے آداب میں یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کو مرشد مان لیں تو پھر کسی اور کی محفل میں جا کے نہ بیٹھیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے فقیر ہیں ان کی چونکہ روح کی کمپوزیشن اپنی اپنی انڈیویجول ہوتی ہے، ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، یہ اپنی روح سے مطابقت رکھتی ہوئی پہاڑیاں پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں، تو ان کا اسلوب، ان کی راہ، ان کا طریقہ، وہ سب ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ جب کرامات کا ذکر پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ کرامات کے شوقین ہیں زیادہ، تو وہ یقیناً پڑھتے ہوں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک فقیر کی کرامت دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، کرامات مختلف ہوتی۔ وہ اسی لیے کرامات مختلف ہیں کہ ان کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، اسلوب مختلف ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کسی اور کی محفل میں جا کے بیٹھیں گے تو وہ شیخ اپنے اسلوب سے، اپنے طریقے سے مریدوں کی تعلیم کر رہے ہوں گے، آپ کے شیخ اپنے طریقے سے کر رہے ہوں گے، تو آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے۔
تو اس سے بچنے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ صرف اپنے شیخ کی محفل میں رہیے، اپنی شیخ ہی کے پاس جائیے، اسی سے سیکھیے، اور دوسرے شیخ سے کچھ بھی گفتگو کرنے سے پرہیزی کیجیے، بہتر ہے ماسوائے اس کے کہ ان کا احترام کریں، ان کو سلام کیجیے، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ان کی خدمت کر دیجیے جو کچھ آپ میں ہمت ہے، لیکن ان سے علم کی گفتگو قطعی طور پر مت کریں۔ اسی طرح آپ کبھی اپنے شیخ کے برابر یا ان کے مہمانوں کے برابر نہ بیٹھیے، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے یہ بات، توقع کہ وہ خود حکم نہ دے دے۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے کہ کچھ لوگ احترام میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، وہ حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ احترام بھی، شیخ کا احترام جہاں اتنا زور ہے اس پر، اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ میں عرض کر دوں کہ احترام کی حدود کے اندر رہیے، حدود سے ایکسیڈ مت کیجیے کہ کہیں شرک میں نہ چل جائے بات۔ اور احترام کا ایک رنگ یہ بھی ہے، اس کی ایک میں آپ سے اگزامپل کوٹ کر دوں کہ ایک شیخ نے اپنے مرید کو اپنی چپلیں تحفے میں دے دی، تو 2-4 بار دیکھا کہ وہ مرید چپل نہیں پہنے ہوئے، تو ایک دن مرشد نے پوچھ لیا کہ وہ کیا چپل جو میں نے تمہیں دی تھی وہ پسند نہیں آئی تم نے پہنی نہیں ہے؟ جبکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ پہن لو۔ تو اس نے عرض کی کہ یا شیخ، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن احترام کا تقاضا یہ ہے کہ جو چپل آپ کے پاؤں میں رہی اس میں اپنا پاؤں نہ ڈالوں۔ تو شیخ نے بہت مزے کی بات کہی کہ یہ بتائیں کہ حکم پہلے یا احترام؟ تو اسی احترام کا تقاضا تو ہے کہ میرے حکم کو مان لیا جائے، تو حکم ہمیشہ پہلے آئے گا، احترام بعد میں آئے گا۔ تو وہ بھی ادب کے خلاف تھا کہ مرشد نے کہا کہ میری چپل تم پہن لو، تو احترام کے مارے اس کو جیب میں ڈالے پھر رہے ہیں۔ تو جب شیخ کے پاس ہیں آپ، شیخ کے حکم کی بات ہے، تو وہاں حکم اولیت رکھتا ہے احترام پر، کیونکہ اس حکم کا ماننا بھی احترام ہے۔ تو جو شیخ کہہ دے اس کو آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لیجئے، کیونکہ شیخ کبھی غیر شرعی حکم نہیں دے گا، ایسے حکم نہیں دے گا جو شریعت کے برعکس ہو۔ وہ میں ذکر کر رہا تھا کہ کوئی ایسا ولی نہیں ہے ماسوائے چند ایک ایکسیپشنز کے کہ جس کے استاد نہ ہوں۔ تصوف میں استاد کو شیخ کہتے ہیں، یہاں لفظ استاد کی بجائے شیخ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو سکھاتا ہے، دیے سے دیا جلاتا ہے۔ اور اس میں مقام اور حالت سے تبدیلی کے نتیجے میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حالات میں ایک مقام پر استاد ہے ایک شخص، وہ مقام بدلا، حالات بدلے تو استاد شاگرد ہو گیا۔ اس کی ایک بڑی واضح مثال یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو رب تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا فرما دیا، چیزوں کے نام سکھا دیے۔
تو جب فرشتوں نے یہ عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ تو فساد پھیلا دے گا، تو اس پر وہ تمام واقعہ سورہ بقرہ میں وہ موجود ہے. تو بعد میں فرشتوں نے تسلیم کیا کہ یا باری تعالیٰ جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے چیزوں کے نام بیان کیے تھے. تو ان امپلائڈ سینس حضرت آدم نے وہ چیز فرشتوں کو بتائی جو وہ نہیں جانتے تھے، تو استاد ٹھہرے. ان امپلائڈ سینس ان اے وے حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے اس وقت استاد ہو گئے، کیونکہ وہ ایسی چیز بتا رہے تھے جو فرشتوں کو معلوم نہیں تھی. اور ان فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے جو کہ فرشتوں میں انتہائی بلند مقام رکھتے ہیں. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکال کر زمین پہ بھیج دیے گئے تو یہ جگہ ان کے لیے بالکل نئی تھی. زمین ان کے یہ پریشانی کا سبب تھا کہ یہاں کیا کریں گے. پھر زمین پر اترتے ہی ان کے اندر بشری صفات پیدا ہو گئی، بھوک بھی لگی، باطنی سوزش بھی ہوئی، علم کی بھوک بھی بڑھی، چیزوں کو جاننے کا تجسس بھی پیدا ہوا. تو اب چونکہ پریشانی کے عالم میں زمین پر پھر رہے تھے تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھیجے گئے، جنہوں نے آ کے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کچھ گندم دی اور اسے زمین میں بونے کا طریقہ بتایا. اس کے بعد اس کی ہارویسٹنگ کا طریقہ بتایا، پھر اسے صاف کر کے اس کو پیس کر روٹی بنانے کا طریقہ بتایا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انڈر انسٹرکشن وہ روٹی پکائی گئی. تو یوں اسی طرح پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اور چیزوں کا علم دیا گیا. تو وہ جبرائیل علیہ السلام جو آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کے شاگرد تھے کہ انہوں نے چیزوں کے نام بتائے تھے، وہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے استاد ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ان کو علم عطا کیا تھا. اب صرف مقام اور حالات بدل جانے سے شاگرد استاد میں تبدیل ہو گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی، لیکن 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے قریب نماز پڑھائی اور نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا. حالانکہ امام الانبیاء ہیں. تو مقام اور حالات بدلنے سے استاد اور شاگرد کی پوزیشن میں تبدیلی آتی رہتی ہے. اسی طرح بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ مرید مرشد سے سبقت لے جاتا، تو مرید کو مرشد کے پاس اس وقت تک رہنا لازم ہے جب تک کہ رب تعالیٰ اسے اس مقام پر نہ لے جائے کہ وہ ولایت کی اس سٹیج پر ہو جہاں رب تعالیٰ پھر اس کی نگہداشت خود کرنا شروع کر دیتا. جب تک اس مقام پر ہے وہ مرشد سے متعلق رہے اور سر نہ اٹھائے. جب وہ اس مقام پر آئے گا کہ جہاں علم مکمل ہو رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ اس مقام پر آ رہا ہے جہاں انڈیپینڈنٹ ہو جائے، تو مرشد از خود اسے اجازت دے دے گا جانے کی. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر رب تعالیٰ پھر ایسے شخص کو خود لک آفٹر کرتا ہے.
تمام احوال اس پر ڈائریکٹلی آنے لگتے ہیں بجائے مرشد کے ذریعے آنے سے. اس کی حالت میں تغیر جو ہے وہ براہ راست آنے لگتا ہے بجائے مرشد کی توجہ کے. تو اس مقام پر آ کے مرشد سے ملنا جلنا کم ہو جاتا ہے, اور حتیٰ کہ وہ مقام بھی آتا ہے کہ اس طرح محاورتن مرشد سے اس کا ملنا حرام ہو جاتا ہے. میں محاورتن کہہ رہا ہوں, ماسوائے اس کے کہ بلا ارادہ کہیں سر راہ ملاقات ہو جائے, کسی محفل میں ملاقات ہو جائے بلا ارادہ, تو وہاں بھی مرشد نہ نظر ڈالتا ہے اپنے شاگرد پر, نہ توجہ ڈالتا ہے, نہ ہی مرید توقع رکھتا, تو پھر انڈیپینڈنٹ ہو جاتا. لیکن جب تک انسان اس مقام پر نہ آئے اس وقت تک اسے انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح وہ سلسلے جہاں سما اور قوالی یہ جائز ہے اسے یقیناً صحیح سمجھتے ہیں. خود سلسلہ چشتیہ میں قوالی ہے, وہاں مرشد تشریف رکھے ہوتے ہیں, شیخ مرید بھی ہوتے ہیں, قوالی ہوتی ہے, تو وہاں حال کھیلنا خلاف ادب ہے. توقع کہ یہ حال شیخ کی توجہ سے نہ ہو اور انسان کے اختیار سے باہر نہ ہو جائے, لیکن حال کھیلنا خلاف ادب ہے. اسی طرح اس حال کے دوران اگر شیخ نے توجہ ڈالی اور آدمی حال کھیلنے لگا تو جو کچھ اس نے دیکھا ہے حال کے دوران اس کا بیان کرنا بھی خلاف ادب ہے. اس کو اپنی ذات تک رکھنا چاہیے. اس طرح اپنی کیفیات مرشد کی موجودگی میں بیان کرنا خلاف ادب ہے. اپنے احوال, اپنے مشاہدات, اپنے واردات, ان سب کا بیان مرشد کی موجودگی میں خلاف ادب ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. مرید کو چاہیے کہ اپنی کوئی خوبی مرشد کے سامنے بیان نہ کرے, کوئی اچھائی بیان نہ کرے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اس سے شیخ کے مقام یا اس کی کسی درجے میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا, اس کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. یہ صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ مرید اپنے آپ کو شیخ سے ہمیشہ کمتر جانے, دل سے, اپنی حرکتوں کے ذریعے سے. تو جب اپنے آپ کو کمتر جانے گا تو پھر سیکھے گا, کیونکہ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جگ کو آپ نچلے لیول پر رکھیں گلاس کو اوپر کے لیول پر اور جگ سے پانی گلاس میں ٹرانسفر ہو جائے. گلاس کو ہمیشہ اوپر کی طرف آنا ہی آنا ہے, جگ کو, پھر کہیں گلاس میں پانی آئے گا, ورنہ نہیں آتا. حکمت ساری اتنی ہے اس کے اندر. آج تو غالباً یہ جتنے بھی آداب مریدی تھے وہ مکمل ہو گئے. نیکسٹ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی شیخ پر کیا فرائض ہیں اور مرید کے حقوق کیا ہیں شیخ پر. تو یہ وہ پہلو ہے جس کو کبھی کسی نے بیان نہیں کیا. لوگ صرف شیخ کے ہی حقوق بیان کرتے ہیں کیونکہ اس میں اپنا فائدہ ہے لوگوں کا. تو اگلی نشست میں انشاءاللہ مریدوں کے حقوق شیخ پر کیا ہیں اس کا ذکر کریں گے, کوشش کریں گے. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس زمین میں تو ضرور کیجیے. مرشد کا جو رسپیکٹ ہے ماں باپ سے زیادہ ہے.
مرشد کو انسان سب چیزوں سے آگے جانتا ہے. یہ ہے، بلکہ میں نے شاید ایک دو موقعوں پہ کہا، کیونکہ اس زمانے میں مجھ پہ بھی مغربی تعلیم کا غلبہ زیادہ تھا، تو مرشد صاحب کی زبان سے ایک دن جوش میں بول رہے تھے مختلف باتیں، تو کہنے لگے کہ میاں مرشد کو تو رب کا درجہ دینا پڑتا ہے. تو میں چونکا کہ شاہ صاحب، بڑے شاہ صاحب یہ تو شرک بول رہے ہیں. تو بہت پریشان اٹھ کر آیا ان کے پاس سے میں کہ یہ تو بہت بڑا شرک بولا کہ مرشد کو رب کا درجہ دینا پڑتا. لیکن بعد میں کچھ عرصے کے بعد خود بخود بات سمجھ میں آ گئی کہ تو استعارن انہوں نے فرمایا تھا کہ جس طرح سے آپ رب کی کسی بات کو کوشچن نہیں کرتے، اس طرح مرشد کی کسی بات کو کوشچن نہیں کیا جا سکتا. یہ کرنا چاہیے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. جس طرح رب کا احترام اور اس کا خوف اور اس کی عزت، اس کا پیار دل میں ہے، تو اسی طرح جب تک کہ مرشد کا آپ کے دل میں ڈر، خوف، عزت، احترام، محبت، پیار یہ نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ اس سے کوئی سیکھ نہیں پائیں گے. یہ بعد میں اندازہ ہوا، لیکن اس وقتی طور پر تو میں ہل گیا کہ یہ کیا شرک بولا. تو بقول بڑے شاہ صاحب کے مرشد کا احترام بے پناہ ہے. مرید اور مرشد کے درمیان فرق ہے، وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. یعنی آج ایک اسٹیج پر مرید یہاں پر ہے، مرشد یہاں پر ہے. مرید جب وہاں تک پہنچے گا تو مرشد وہاں تک پہنچ جائے گا. تو ان کے مرشد کے خیالات میں بھی فرق آ جاتا ہے، جو کہ مرید کے اس قابل نہیں ہوتا کہ اس تک وہ پہنچ سکے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے. بے تحاشا ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں مرید اپنے شیخ سے آگے بڑھ گئے. شیخ اگر کتب کے اس کے ابدال کے درجے پر تھا تو مرید شیخ کی زندگی ہی میں کتب ہو گیا. بہت مثال ہیں. یہ فرق کا بڑھنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے. صرف اسی صورت میں ہوگا کہ اگر مرید جو ہے وہ سرفراز شاہ صاحب جیسا نالائق آدمی ہوگا جو سیکھتا ہی کچھ نہیں، بہت ہی ڈل ہے، سمجھ میں آتی ہی نہیں کوئی بات. تو مرشد یا شیخ جو ہیں وہ تو اپنے رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں. میں نہیں سیکھ رہا تو ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ میں پیچھے رہنا شروع ہو جاؤں گا، فرق پڑے گا. لیکن اگر مرید سمجھدار ہے، لائق ہے، ہونہار ہے، تو پھر وہ اپنے شیخ سے بھی آگے نکل جائے گا. اور نکلے ہیں بے تحاشا ایسے لوگ ہیں جو نکل گئے شیخ سے آگے. رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میرے قلب پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے گئے جن کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے. پھر اس کا کیا مطلب؟ دیکھیے، چونکہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ غوث الاعظم ہیں، تمام غوثوں کے غوث ہیں وہ. تو غوث اس وقت انسان بنتا ہے جب اس پہ علم لدنی کافی زیادہ وارد ہو جاتا ہے. کم از کم دنیا میں موجود جو کتب ہیں چاروں ان سے زیادہ ہوتا ہے، تبھی تو وہ غوث ہوتا ہے. تو جو غوثوں کے غوث ہیں ان کے پاس علم کتنا ہوگا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میرے پاس علم کتنا ہے، اس کا آپ نے بیان فرمایا کہ میرے اوپر، میرے دل پر علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے گئے. اور جو علم مجھے عطا ہوا، میں نے شاید کسی نے شست میں بیان کیا تھا کہ کشف جو ہے سب سے پہلے عام طور پر زمین سے متعلق کشف فتح ہوتا ہے، پھر سمندر سے متعلق اور پھر آسمان کے متعلق.
لیکن ضروری نہیں یہی ترتیب رہے، کچھ لوگوں کے معاملے میں یہ ترتیب بدل جاتی ہے. تو جس شخص کو تمام چیزوں کا کشف عطا ہو گیا تو زمین و آسمان پر محیط علم تو عطا ہو گیا ان کو، تو وہ آپ نے اپنے صرف علم کی وسعت کو اس طرح سے وہ بیان کیا ہے کہ اسے آپ نے اس طرح 70 دروازوں سے مثال دے کے بتایا ہے. تو علم کی زیادتی سے متعلق ہے وہ. ریلیشنشپ کیا ہے، کشف اور ملکوت میں کیا فرق ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کشف دیا کہ ہم نے چند راز ان کو بتائے، تو وہ کس حد تک ان ریلیشنشپ ہے ان کے دوران؟ دیکھیے یہ جب یہ ختم ہوگا سلسلہ ہمارا آداب سے متعلق، تو پھر انشاءاللہ تعالی علم لدنی پر گفتگو شروع ہوگی. تو علم لدنی پر گفتگو کرتے ہوئے جب ہم کشف کے زمرے میں پہنچیں گے تو وہاں پہ پھر میں آپ سے یہ تمام بیان کرنا شروع کر دوں گا، کیونکہ اس کو اس طرح 2 لفظوں میں بیان کرنا ممکن ہے نہیں کہ میں 1 یا 2 جملے میں بتا سکوں گا. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند ہے، تو جو کچھ وہاں عطا ہوا وہ تو بے پناہ ہے. تو وہ جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 یا 2 چیزوں کا کشف عطا ہوا، وہ در حقیقت 1 یا 2 چیزیں نہیں ہیں. وہ میں آپ سے انشاءاللہ کشف کے زمرے میں پہنچ کے کشف ملکوت کی ریلیشن شپ اور ابراہیم علیہ السلام کے کشف سے باہر میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ.